بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اور کون شخص ابراہیم کے طریقے سے انحراف کر سکتا ہے؟ الا من سفی نفسہ، سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اور دین سے صرف بیوقوف شخص ہی انحراف کر سکتا ہے اور روگردانی کر سکتا ہے، ورنہ جو شخص عقل مند ہو، جو شخص سلیم الفطرت ہو، جس کی فطرت درست ہو، وہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف اور روگردانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی ملت فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہی وہ ملت تھی جس کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی نبوت سے نوازا، عز و شرف سے نوازا، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عزت کا اور شرف کا معاملہ کریں گے۔ اور وہ دین اور وہ ملت کیا ہے، اس کا پھر اگلی آیت میں بیان۔ تو ملت ابراہیمی سے انحراف وہی کر سکتا ہے جو احمق ہو، بیوقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، فی الدنیا، دنیا، یعنی اسی ملت اور دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کر لیا تھا اور چن لیا تھا، نبوت سے نوازا تھا، فضیلت سے نوازا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے امام بنایا تھا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ امامت مشرکین کے ہاں بھی مسلم تھی۔ مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، عیسائی اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم۔ ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتا تھا، اگرچہ دین ابراہیمی پر قائم نہیں رہے تھے، اس سے وہ منحرف ہو چکے تھے، اس میں کافی تحریفات کا ارتکاب وہ کر چکے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح مشرکین میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعلیمات پائے جاتے تھے، جیسے مہمان نوازی ان کے اندر تھی، اور بیت اللہ کی خدمت کرنا اور دوسری باتیں ان کے اندر موجود تھی۔ تو اسی ملت اور دین کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، دنیا کا تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی
نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے اٹھائے جائیں گے، صالحین میں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت میں بھی ان کو اچھا اجر ملے گا۔ اور وہ دین کیا تھا؟ اور وہ دین تھا اسلام۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، یا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہی اسلام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس وقت سے ہی تمام انسانیت کا اور تمام انبیاء کا دین اور ان کی دعوت اسلام ہی تھی۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات کے آگے اپنا سر جھکانا، ان احکامات اور تعلیمات کو ماننا اور تسلیم کرنا، بلا چوں چرا ان کو تسلیم کرنا، یہی اسلام۔ اور اسی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور ان کے بعد کے انبیاء آئے تھے، اور ان سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو اسلام کا وجود ابتدائے آفرینش سے دنیا کے وجود میں آنے کے بعد، اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد، اور اس میں انسانیت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے اسلام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ اسلام کا نام وہ استعمال نہ کرتے ہوں، یہودی اپنے آپ کو یہودیت کے پیروکار کہتے ہوں، یہودی کہتے ہوں، نصرانی اپنے آپ کو عیسائی یا نصرانی کہتے ہوں، لیکن در حقیقت وہ تھا اسلام ہی تھا۔ یہ نام یا امت مسلمہ کا جو نام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اگرچہ یہی دین پہلے بھی تھا، لیکن یہ نام خاص ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار، ہمیں یعنی ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو، اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت بنا جو آپ کی فرمان بردار، امت مسلمہ بنا ہماری اولاد۔ یہ دعا کی تھی۔ اور پھر آگے اسی اگلی آیت میں جو ذکر ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور پھر فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے هُوَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو لازم پکڑو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم نے ہی تمہیں مسلمان کا نام دیا۔ تو یہود اور نصارہ بھی یہ دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہودیت جب تک انحراف کا ارتکاب نہیں کر چکی تھی، اپنے حقیقت پر تھی، نصرانیت جب تک اپنے حقیقت پر تھی، وہ ملت ابراہیمی ہی تھی اور وہ اسلام ہی تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس مسلمان کا نام باقاعدہ طور پر، امت مسلمہ کا نام باقاعدہ طور پر صرف اس امت نے اختیار کیا ہے، اور یہ بھی اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت کہ اسلام جو باقی انبیاء کا بھی وہی اسلام ہی کی دعوت تھی، لیکن بطور نام کے جو باقاعدہ طور پر ایک نام کے طور پر اسی امت مسلمہ کو اسلام کا نام دیا گیا ہے، اور انہی کو مسلمان کہا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ دین فطرت ہے، اور اس سے کوئی سلیم الفطرت اور عقل مند شخص انحراف نہیں کر سکتا، اور اسی کی بنیاد پر، اختیار کرنے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبوت کے لیے منتخب کیا۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صالحین میں سے اٹھائیں گے، اور وہ فطرت اور وہ ملت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام سے ربہ، اس کے پروردگار نے، اسلم، کہ سری تسلیم خم کرو۔ مومن اور مسلمان تو پہلے سے ہی تھے، یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے سری تسلیم خم کرو، یعنی کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے اس حکم کو مانو، اس کے آگے سر جھکاؤ۔
بیٹے کی دعا کی اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا. اور فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی عمر کو وہ بیٹا پہنچے تو حکم دیا گیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے سری تسلیم خم کر لی. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے. یعنی گویا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اسلمت لک، اسلم مخاطب کہ تو سر تسلیم خم کر، جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اسلمت لک، میں نے آپ کے سامنے سر تسلیم، بلکہ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں کیسے سر تسلیم خم نہ کروں جبکہ آپ رب العالمین ہیں، تمام جہاں کے پروردگار ہیں، سر تسلیم خم کرنے کے حقدار ہیں آپ. تو اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں اور اپنا اتباع کا اعلان کرتا ہوں. ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سر جھکایا. بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آیا، سر جھکایا. بیٹے کو، شیرخوار بچے کو اور اس کی والدہ کو لق و دق صحرا میں بے یار و مددگار بظاہر چھوڑ کر جانے کا حکم دیا، چھوڑ کر چلے گئے. جو حکم دیا وہ مان لیا. اسلمت لرب العالمین. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، وصیت کی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی. ویعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی. یہود ظاہر بنی اسرائیل تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے. تو یہود یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا. آگے پھر اسی کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اتباع کا تم دعویٰ کرتے ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کا اور ان کی ملت کی اتباع کے تم دعوے دار ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، وہ یہ اسی یہودیت کی وصیت کی تھی جس پر ہم قائم ہیں. وگرنہ حقیقی یہودیت بھی تو اسلام ہی تھا، لیکن وہ یہ دعوے دار تھے کہ نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لے کر آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا دین وہی تھا جس پر ہم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کو اور باقی لوگوں کو جو دعوے دار تھے، یہودی چونکہ زیادہ شد و مت سے اس بات کے دعوے دار تھے کیونکہ وہ اولاد یعقوب بھی تھے، بنی اسرائیل تھے، تو اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کر لیا. وغیرہ مشرکین اور عیسائی بھی اسی بات کے دعوے دار تھے. تو ان سب کو یہ بتا دیا کہ در حقیقت دین ابراہیمی ہے کیا، اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے کیا، اور ان کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ان کا دین ہے کیا. اس کا دین بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اس دین پر موجودہ دور میں اگر کوئی قائم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قرآن، یہی وہ دین ہے جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی، جس کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک.